جب دنیا نے عرب کو صرف ایک تپتے ہوئے ریگستان کے سوا کچھ نہیں سمجھا تھا، ہم نے اس ریگستان کو آباد ہوتے دیکھا ہے۔ ہم بات کریں گے اس قبیلہ قریش کی جنہیں پورا عرب اللہ کے گھر کا پڑوسی کہتا تھا، مگر کیا انہیں یہ رتبہ ان کی اپنی وجہ سے ملا تھا؟ مکہ کی گلیوں میں گونجتی ہوئی وہ آواز، میں ہاشم ہوں، عبد المناف کا بیٹا، ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ لیکن مسافرے کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ قبیلہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا تھا۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ ایک ہی صورت میں اللہ نے انہیں پوری تاریخ یاد دلا دی۔ آج ہم بات کریں گے اس صورت کی جسے سنتے ہی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا غرور مٹی میں مل گیا۔ ہم بات کریں گے سورہ قریش کی۔ سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے صدیوں پرانی ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عمر الاولیٰ عرف ہاشم سے۔ ہاشم وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے الف یعنی 2 بڑے ویاپاری سفر شروع کیا، جو گرمیوں میں ساؤتھ کی طرف یعنی یمن اور گرمیوں میں نارتھ کی طرف یعنی سیریا اور شام کا تھا۔ پورے عرب میں ڈاکوں کا راج تھا، لیکن قریش جب نکلتے تو کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ ہر ڈاکو جانتا تھا کہ یہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، انہیں چھیڑا تو ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ اسی خوف اور عزت نے قریش کو عرب کا سب سے امیر قبیلہ بنا دیا۔ مگر جب انسان کے پاس پیسہ اور طاقت آتی ہے تو وہ اکثر سورس کو بھول جاتا ہے۔ قریش امیر تو ہو گئے، مگر وہ بھول گئے کہ یہ سب اس رب کی وجہ سے ہے جس کا گھر مکہ میں ہے۔ جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو قریش نے کہا، اگر اللہ کو نبی چننا ہی تھا تو کسی امیر سردار کو چنتا۔ سورہ الزخرف 31۔ اس کے اسی تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل کی۔ لیلافی قریش کو عادی کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، تعجب ہے تمہیں ان سفاروں کی اتنی عادت ہو گئی کہ تم نے اسے اپنا کمال سمجھ لیا۔ ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی عادت، سردیوں کی سختی ہو یا گرمیوں کی تپش، اللہ نے تمہارے لیے راستے آسان کیے، تمہیں ڈاکوں سے بچایا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ کہا کہ اس گھر کے رب کی، تاکہ انہیں یاد آئے کہ تمہاری پوری اکنامی، تمہاری پوری عزت صرف اس کعبہ کی وجہ سے ہے۔ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن یعنی سیکیورٹی دی۔ یاد رکھو وہ وقت جب مکہ میں پتھر چاٹنے کی نوبت تھی، اور یاد کرو وہ وقت جب ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا، کس نے بچایا تھا تمہیں؟ سورہ قریش کی فضیلت کے بارے میں امام بہقی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ اور کئی مسافرین نے اس سے ملتا جلتا مفہوم بیان کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو 7 چیزوں سے حفاظت دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ایسی صورت نازل ہوئی جس میں کسی اور کا ذکر نہیں، یعنی سورہ قریش۔ اس صورت کی اہمیت اتنی ہے کہ کئی صالحین کہتے ہیں کہ اگر کوئی رزق کی تنگی یا سفر کا خوف میں ہو تو یہ صورت اس کے لیے ڈھال ہے۔ یہ صورت صرف 1400 سال پہلے کے قریش کے لیے نہیں تھی، یہ آج میرے اور آپ کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج ہمارے پاس اے سی والی گاڑیاں ہیں، اسمارٹ فون ہے، فریج میں کھانا بھرا ہے، ہم اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب ہماری محنت ہے۔ ہم سردیوں اور گرمیوں کے ویکیشنز تو پلان کرتے ہیں، مگر کیا اس رب کے لیے وقت نکالتے ہیں جس نے یہ ویکیشنز افورڈ کرنے کی طاقت دی ہے؟ قریش نے رب کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ناشکر قرار دیا۔ کہیں ہمارا نام بھی اس لسٹ میں تو نہیں؟ اگلی بار جب آپ نماز میں لیلافی قریش پڑھیں تو صرف شبدوں کو مت پڑھیے، اس احسان کو محسوس کیجیے جو اللہ نے آپ پر کیے ہیں۔ بھوک میں کھانا اور ڈر میں سکون، یہ 2 ہی تو چیزیں ہیں جو انسان کو چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی انفارمیشنل ویڈیوز بناتے رہیں تو ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔